مسیح خداوند کے عظیم جلالی اور ببرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آپ کا ہوسٹ پاسٹر ٹیموتھی جوزف آج کا سوال پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا سوال ہے، خداوند یسوع مسیح نے پہلا معجزہ پانی کو مے بنانے کا ہی کیوں کیا؟ تو یہ بڑا ویلڈ کوسچن ہے۔ اس کو ہم کلام مقدس کی روشنی میں دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے پہلا معجزہ پانی کو مے ہی کیوں بنایا۔ اور اگر ہم کلام مقدس کے اندر دیکھیں تو یہ معجزہ یوحنا کی انجیل اس کے 2 باب کے اندر اس معجزے کو لکھا گیا ہے، اور اس معجزے کو کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تھا یسوع مسیح کا اپنا جلال ظاہر کرنا۔ تو یاد رہے کہ یہ خدا یسوع مسیح کی زمینی خدمت کا سب سے پہلا معجزہ تھا، اور اس کا بنیادی مقصد اپنا جلال ظاہر کرنا تھا۔ مگر اس معجزے کے اندر ایک اور سوال ملتا ہے، اور اس سوال کو بھی ہم دیکھیں گے کہ پانی کو ہی مے کیوں بنایا گیا، کوئی اور معجزہ کیوں نہیں کیا گیا۔ تو سوال اس کے اندر ایک یہ بھی آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے پانی کو جب مے بنایا تو کیا یہ آسان نہیں تھا کہ خداوند یسوع مسیح جب اس شادی کی ضیافت میں موجود تھے وہ اس پرانی مے کے مٹکے کو لیتے اور اس کو برکت دیتے، اور وہ جو پرانی مے تھی اسی کو بڑھا دیتے، برکت کے وسیلہ سے اس کو انکریز کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو جب برکت دی تو وہ 5000 سے زائد نے کھائی۔ تو کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ خدا یسوع مسیح اس آخری مٹکے کو یا آخری پیالے کو برکت دیتے تاکہ وہ بڑھ جاتا؟ لیکن یہاں پر ہم دیکھیں تو خدا یسوع مسیح نے اسپیشلی اس معجزے کو کریٹ کیا۔ اگر آپ میرے ساتھ یوحنا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے دیکھیں تو لکھا ہے، پھر 30 دن کانے گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی۔ اور جب مے ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس مے نہیں رہی۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے تھے، اور ان میں 2-2 3-3 من کی گنجائش تھی۔ اب یہاں پر جو 6 مٹکے ہیں اس کے اندر 2 سے 3 من کی گنجائش ہے ایک مٹکے کے اندر۔ اور ہم سب اس معجزے سے واقف ہیں کہ خادموں نے اس جو 6 مٹکے تھے ان کے اندر پانی بھرا، اور خداوند یسوع مسیح نے اس پانی کو مے میں تبدیل کیا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے پرانی مے کو نہیں بلکہ ان مٹکوں میں ڈالے ہوئے پانی کو تبدیل کیا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ اگر ہم کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم زمانے کے جو مذاہب تھے وہ پانی کی پرستش کرتے تھے، اور ان کا ماننا یہ تھا کہ پانی کا دیوتا ہے جو زندگی دیتا ہے۔ اور قدیم مذاہب اپنے مذہب کے اندر پانی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے، ان کے دیوی دیوتا کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ اگر آپ خروج کی کتاب پڑھیں تو خروج کی کتاب کے اندر موسیٰ کے دور کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے مصریوں کے اوپر 10 آفات بھیجی، تو جو پہلی آفت تھی وہ ان کے دیوتا ہپی کے خلاف تھی، جو دریائے نیل کا دیوتا مانا جاتا تھا۔ اور خدا نے موسیٰ کے دور کے اندر پہلی آفت ان کے اس دیوتا ہپی کے خلاف یہ آفت بھیجی کہ خدا نے دریائے نیل کا سارا پانی خون بنا دیا، تاکہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ ان کے دیوی دیوتاؤں سے اوپر ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم خدا یسوع مسیح کے زمانہ میں دیکھیں تو خدا یسوع مسیح کے زمانہ کے اندر رومی اور یونانی یہ دونوں قومیں اس بات پر ایمان رکھتی تھیں کہ پانی کا جو دیوتا ہے وہ زندگی کا دیوتا ہے۔ اور چونکہ اگر ہم بائبل مقدس کی ہی اسٹڈی کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب کے اندر پانی جو تھا، پانی کے اندر سے پوری دنیا کو نکالا گیا،
اور قدیم زمانے کے مذاہب بھی اور مسیح خداوند کے زمانے کا لوگ بھی جو رومی اور یونانی تھے وہ پانی کو تخلیق کی ماں کہتے تھے. ان کا یہ ماننا تھا کہ پانی میں سے سب کچھ نکلا ہے. اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں پیدائشی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا، اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے. پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا. اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو دوسرا دن ہوا. اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کہ خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا. اور خدا نے خشکی کو زمین کہا اور پانی جمع ہو گیا. تو خشکی یا زمین جس پہ ہم رہتے ہیں، پلانٹ ارتھ جو ہے، یہ پانی میں سے نکلا ہے. اور پھر اگر ہم 20ویں آیت دیکھیں تو یہاں لکھا خدا نے کہا کہ پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے. کون پیدا کرے؟ پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے. تو ہمارا ایمان ہے کہ خدا نے پانیوں کو حکم دیا کہ وہ جانداروں کو پیدا کرے، مگر قدیم زمانے کے مذاہب یہ کہتے تھے کہ پانی تخلیق کی ماں ہے. پانی نے سب کچھ تخلیق کیا ہے، پانی کے وسیلہ سے سب کچھ پیدا ہوا ہے. اس لیے وہ پانی کے دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے. ان کا ماننا تھا کہ ہماری زندگی پانیوں کے وسیلہ سے ہے، پانی کا دیوتا ہمیں زندگی دیتا ہے. اور خدا یسوع مسیح نے جب اس معجزے کو کرنا چاہا تو انہوں نے اس لیے پرانی مے کو برکت دے کے نہ بڑھایا، بلکہ انہوں نے پانی کی تاثیر کو بدل دیا. پانی کا اگر آپ فارمولا دیکھیں تو پانی کا فارمولا H2O ہے، جبکہ وائن کا مے کا جو فارمولا ہے وہ ہے C2H5OH. تو خداوند یسوع مسیح نے پانی کا فلیور چینج نہیں کیا، بلکہ انہوں نے پانی کی تاثیر کو بدل دیا. اور تاثیر کو بدل کے خداوند یسوع مسیح نے اس ضیافت میں، اس شادی میں موجود رومی اور یونانیوں کو یہ بات بتائی کہ جن پانیوں کو تم دیوی دیوتا مانتے ہو، جن پانیوں کو تم یہ مانتے ہو کہ وہ زندگی کے خدا ہیں، میں ان سے بھی بڑا ہوں. میں ان کی تاثیر بدل سکتا ہوں. میں پانیوں کی تاثیر بدلنے کی قدرت رکھتا ہوں. تو یاد رکھیں کہ یہ کوئی حادثاتی معجزہ نہیں تھا، بلکہ یہ خداوند یسوع مسیح نے اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے یہ معجزہ کیا. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے پرانی مے کا انتخاب نہ کیا، بلکہ 6 مٹکے جو طہارت کے حساب سے وہاں پڑے تھے، جن میں 2-2 3-3 من کی گنجائش تھی، اس میں پانی بھروایا گیا. پانی بھروانے کے بعد خداوند یسوع مسیح نے اس کی تاثیر کو بدلا، اور تاثیر کو بدلنے کے بعد خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو ثابت کیا کہ وہی خدا ہے جو تمہارے تمام دیوی دیوتاؤں سے اوپر ہے، جس کو پانی، جس کو تم تخلیق کی ماں کہتے ہو. خداوند یسوع مسیح وہ ہے جو اس کی تاثیر بدل سکتا ہے. پریز گاڈ. تو خداوند یسوع مسیح کا پہلا معجزہ اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے تھا کہ وہ خالق کل ہے، وہ سب کچھ بنانے والا ہے، وہ تخلیق کا مالک ہے. اور یوحنا ہی، اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب دیکھیں تو پہلے باب کی 30 آیت میں کہتا ہے سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. خداوند یسوع مسیح نے اس معجزے میں اس بات کو ثابت کیا کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس کے بغیر کچھ، اس کے سوا کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی. سب چیزوں کو پیدا کرنے والا یسوع مسیح ہے، اور اس معجزہ کے وسیلے سے اس نے اپنا جلال ظاہر کیا. پریز گاڈ. خدا ہم سب کو برکت دے. آپ کے ساتھ اگلے ہفتے ایک نئے سوال کے ساتھ ملاقات ہوگی. گاڈ بلیس یو آل.